دینی معاملات کے اندر میں جن کے ذریعے سے حق ملے، جن کے ذریعے سے دین ملے یا رہبری حاصل ہو، وہاں پر تو استاد اور شاگرد کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا معاملہ تو کیا ہوگا؟ وہاں پر تو یہی ہوگا کہ میں جان دے کر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور صرف الفاظ کا جمع خرچ چھیڑو پھر نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر قلب و جان کے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو اس پر، اس استاد کے جس کے ذریعے سے اس کو حق ملا ہو یا دین ملا ہو، وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کیے ہوئے ہوگا، اور اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کہیں بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی دور سے محسوس نہ ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے اس بات کی رعایت ہوتی ہے، جانتے ہیں جن سے دنیا کے علوم یہ حاصل ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب دل سے کیا جائے اور ان کی تعظیم دل سے کی جائے، اس معنی میں کہ وہ کچھ نہیں ہو کر بھی اس کے لیے تو بہت کچھ، بلکہ سب کچھ وہی ہے۔ وہ ABCD پڑھانے والا اگر نہیں ہوتا تو کوئی PhD تک یہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے معاملہ ہے۔ اب رہا دینی معاملات کے اندر میں، یہی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں کسی کے سامنے انہیں ذانے ادب طے کر کے احسان کسی بندے کا یا کسی اور کا میرے نبیوں کو قبول کرنا نہ پڑے، اس کے لیے خدا نے نبیوں کا کوئی استادی نہیں بنایا، بلکہ راست یوں فرمایا کہ وہ میرے مدرسے کے راست طالب علم ہیں، میں برداشت ہی نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے کو ذانے ادب طے کر پاؤں۔ اللہ کا معاملہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شرافت کا تقاضا اور حق کے ملنے کا اور دین کے ملنے اور علم کے ملنے کا تقاضا جو ہوتا ہے، تو اس استاد کے سامنے شاگرد کا مقام چاہے شاگرد کتنا ہی اونچا ہو جائے، ساری دنیا کا تاج کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اپنے استاد کے سامنے خاک رہتا ہے۔ اور خاک اس معنی میں کہ دنیا تو بولے کہ تم تو تاج، لیکن وہ اپنے استاد کے سامنے خود کو سمجھے گا بھی اور کہے گا کہ میں تو خاک۔ کیا کہے گا؟ خاک۔ یہ باادب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی استاد نہیں بنایا۔ اس لیے میرے آقا کو جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وحی لے کر آیا اور کہا کہ پڑھیے، تو کہا کہ میں قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں، اور انا نبی الامی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے مراد کہ نہیں جاننے والا نہیں، علم غیب کے خزانے تو ساری کائنات میں رب کے بعد بھی کسی کو اگر ملے تو میرے مصطفیٰ کو ملے۔ علم غیب بھی ملا، علم لاکون و مکا بھی ملا، علم مشاہدہ بھی ملا، سب کچھ جہاں پر لفظ علم کی بات آئے گی سب سے اعلیٰ کمال میرے مصطفیٰ کا ہے۔ باقی نبیوں کو بھی جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا وہ ذروں کی صورت میں ہے، قطروں کی صورت میں ہے، اور میرے مصطفیٰ کو جو اللہ نے عطا کیا وہ سمندروں کی صورت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی ذرا بڑا استاد ہوں، میں بھی نبی ہوں، تو خضر علیہ السلام کے ساتھ میں بھیجا، کشتی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، سورہ کہف کے اندر واقعہ سارا موجود ہے۔ ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور چونچ پانی میں لی اور اڑ گئی۔ تو کہا کہ یہ بے موقع کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا اس وقت میں یہاں پر سمندر کی سطح پر آنا اور یہ پانی پی کر جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اس علم کے مقابلے میں اے موسیٰ تمہارے دماغ میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں بھی تو پڑھا لکھا ہوں اور میں بھی تو نبی ہوں، مجھے بھی تو علم حاصل ہے۔ اہل علم کے لیے کبر حرام ہے، اور آدمی یہیں پر منہ کی کاتا ہے۔ بالخصوص ادب کی دنیا میں جو طریقت کی دنیا ہے، یہاں پر تو اپنے کو کچھ قابل سمجھنا یہ تو ہلاکت ہے۔ وہ سمندر میں رہ کر بھی پیاسا رہے گا، یہاں کچھ اس کو نہیں ملے گا۔ جلیل القدر نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور حق یہی ہے کہ اس زمانے میں نبی کو اللہ تعالیٰ جو کچھ علم عطا فرماتا ہے وہ اتنے علم کا معیار وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باادب لوگوں کے لیے
باادب نظاموں کے لیے یہ بتانا مقصود تھا کہ بہت کچھ ان کو علم حاصل ہوا ہوگا، لیکن اے موسیٰ اللہ نے چڑیا کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کا جو علم ہے تم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو نبی ہوں، میرے پاس سے بھی تو میں بھی کوہ طور پر جا کر علم غیب کو جانتا ہوں، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت روئے زمین کے اوپر اللہ کا وہ خاص کلام جو میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا سے یہ آگے کی بات، وہ ہماری اصلاح کے لیے نبیوں کے لیے نہیں تھا، وہ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو چوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی وہ امت کے نمونے کے لیے کروائی، امت کی اصلاح کے لیے، ورنہ نبی تو وہ خطا کار نہیں ہوتا، علل خطا کار ہوتا ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ خطا نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے امت کی اصلاح کے لیے۔ دل میں ذرا سے آ گیا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس میں ہے، تو کہا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میرے پاس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سے بھیجا۔ خضر علیہ السلام کون؟ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، عوام سے کوئی تعلق نہیں، زندگی پوری پہاڑوں اور پانیوں میں گزر رہی ہے، نہ کوئی یونیورسٹی کے طالب علم ہے، نہ کوئی استاد کے شاگرد ہے، نہ ظاہری شریعت کا کوئی نظام ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے وہ ان کی امت ہے، نہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا شاگرد بننا پسند نہیں کیا، ایسے ہی نالے پاک مصطفیٰ کے صدقے میں آل علی اور اولاد علی کے اندر میں وہ علم لدنی اور وہ علم الہامی، وہ علم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کے، میرے آقا کے محبوبوں کے اوپر القا فرماتا ہے۔ وہ علم جو ہوتا ہے، جو راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، جو آل رسول اور اولیاء اور اولیاء کے نظام والوں کو عطا کیا جاتا ہے، وہ علم اس زمانے کے اندر میں حجت ہوتا ہے، وہ علم کے برابر کوئی علم نہیں ہو سکتا، وہ علم کے برابر کوئی علم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بہت شد و بد کے ساتھ لوگ کہتے تھے کہ غوث الاعظم نے بھی تو درس نظامی قدر میں عالم بنے تھے، عالم تو بن کر علماء کو فروغ دیا کہ وہیں پر ختم ہو کر عالم بن کر عالم کہہ کر دنیا میں مت چلو، بلکہ یہ علم خطرہ ہے، جو ایک علم کا سمندر مولا علی ہے، اور ولایت کا نظام وہ علم کا سمندر ہے، اور جس سمندر کے اندر میں سمندر وہ دنیا کے اوپر کے بہے ہوئے چشموں کے ذریعے سے وجود میں نہیں آتا، بلکہ سمندر تو خود اپنے اندر میں سمندر ہوتا ہے، اور جو خطرہ سمندر میں مل جائے وہ خود سمندر بن جاتا ہے، اور جو سمندر سے جو خطرہ اور جو لہر الگ ہو جائے وہ خطرہ اور لہر بن جاتی ہے، اس کا وجود کٹ جاتا ہے، وہ سمندر نہیں رہتا۔ ایک باٹل سمندر کا پانی لایا، کو پوچھا کہ یہ پانی ہے، آپ کہیں گے کہ سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے، سمندر نہیں ہے وہ، اور آپ نے ایک باٹل لے جا کر سمندر میں ڈال دیا، تو آپ کہیں گے وہ تو یہ میری باٹل کا پانی ہے، سمندر کو بتا کے کہنے کی ضرورت کریں گے، بے وقوف کی ہوگی، یہ کہاں ہے پانی آپ کا، کہاں گیا، سمندر میں گیا، کیا ہے وہ سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سوالات نبیوں تک میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وحی کو نازل فرما کر علم الہی کے ذریعے سے آسمانی کتابوں کو دیتا تھا، وحی نازل کرتا تھا، اور ان کے علم کے دینے کے نظاموں کو وحی کے ذریعے سے یا پھر اور کوئی راستوں سے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شاگردے میں انبیاء کو رکھتا تھا۔ اللہ گوارا نہیں کرتا کہ تم علم کے لیے کسی کے سامنے ذان ادب طے کرو، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیضان علم جو سمندر کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کے ان آل رسول پر اور آل رسول کے سچے ان سپاہیوں کے اوپر اللہ کا وہ نظام قیامت تک رہے گا کہ وہ ان کو پھر ان شاگردوں کے لیول میں نہیں لانا، ان کو پھر یہ تانا نہیں دینا کہ غوث الاعظم بھی عالم بنے تھے اور غوث الاعظم کے بھی استاد تھے، غوث الاعظم کو بھی انہوں نے یہ مشکات پڑھائی تھی،
نہیں، یہ نہیں کہنا۔ مشکات پڑھانے والوں سے پوچھو تو پھر وہ تو ان کے مقام کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہم کو اپنے شاگرد پر ناز ہے کہ ہم کو اپنا شاگرد نہیں، اپنے کو ان کا سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے غوث اعظم کے بارے میں کیا فرمایا کہ جن کو ہم وہ علم لدنی اور علم الہامی اور مولا علی کے سمندر کے وہ علوم عطا کریں گے، ان ساروں کے بارے میں کیا فرما دیا؟ ان ساروں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء کے گردنوں پر، کاندھوں پر میرا قدم ہوگا۔ کیا مطلب ہوا کہ سب سے اونچا، سب سے بلند فرما دیا، اور یہ نہیں کہ بعد کے اولیاء پر، بلکہ اولین اور آخرین کے تمام اولیاء جو سابقہ کے بنی اسرائیل اور پورے گزرے ہوئے جتنے اولیاء تھے دوسری امتوں کے، ان اولیاء کے کاندھوں پر بھی اور قیامت تک آنے والے اولیاء کے کاندھوں پر بھی کن کا قدم پاک ہے؟ غوث الاعظم پیران پیر غوث الاعظم کا۔ کیوں کہ غوث الاعظم کی ذات وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے خطرے عطا نہیں فرمائے بلکہ علم الہی کے خزانوں کے سمندر عطا فرما دیے، اور بھی کیا بتا دیا کہ غوث الاعظم کو سمندروں کا مالک بنا دیا کہ غوث الاعظم تم جتنا چاہو اس سمندر کے علم کو، جن کو جتنا چاہو تم عطا کرتے رہو گے۔ تو علم لدنی اور علم الہی اور علم الہامی یہ بواسطے دو جہاں کے مالک کے نعرے پاک سے ہوتے ہوئے مولا علی تک اور مولا علی سے ہوتے ہوئے غوث الاعظم تک، جب تک غوث الاعظم دنیا میں ظاہر میں تشریف نہیں لائے مولا علی کے ذریعے سے یہ چشمے کی تقسیم ہوا کرتی تھی، لیکن جب غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا تو اب اس کا مالک، اس سمندر کا، مولا علی کے اس علم کا سمندر اب غوث الاعظم کو بنا دیا۔ اب غوث الاعظم کو مالک بنایا تو جن کو بھی علم الہامی اور القائی علم اور اس زمانے کے لیے وہ حق علم ہر زمانے کے لیے اس زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ حق علم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن و حدیث بولو اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس زمانے کے اندر میں کون دعویٰ کر سکے گا کہ قرآن پر پورا عمل کر سکے یا پوری حدیث پر، پوری شریعت پر عمل کر سکے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اس زمانے کا حق کیا ہے؟ اب چونکہ رسوخ نہیں ہوتا تو کہہ دیتے کہ قرآن و حدیث کو جو یہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دیا تھا، اور ایسا انہوں نے اس پر اپنے آپ کو عمل کروا کر بتایا کہ ویسی مثالیں بعد میں نہیں مل سکتی کیا؟ نہیں مل سکتی۔ تو پھر وہ معیار کا قرآن و حدیث اس زمانے کے ہم کمزوروں کے اوپر اس کو معیار بنا دیا جائے تو ایک بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مومن تو دور کی بات ہے، مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر وہ سانچہ اب ہم لوگوں پر فٹ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیسی وجہ کہ حق کی بنیاد سے قرآن و حدیث ہے، بے شک حق کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کا اس زمانے کے اندر میں جو سانچہ امت کو دیا جائے گا وہ اس زمانے کے اندر میں حضور پیارے پیر غوث الاعظم ہوں گے، اس زمانے کے اعتبار سے حق کا سانچہ فٹ کر کے، حق کا سانچہ بنا کر 15ویں صدی کے اندر میں دیں گے، 16ویں صدی کے اندر میں دیں گے، وہی حق کا سانچہ ہوگا۔ اب وہ کہے کہ سانچہ تو وہی، وہ حق کا سانچہ اس زمانے کے لیے تھا، لیکن وہ حق کا سانچہ 15ویں صدی میں اگر آپ اصرار کرتے ہو کہ وہی سانچہ، تو پھر وہ زمین کے اوپر کوئی ایک مسلمان بھی بتا نہیں سکتے ہم کہ جو اسلام کا حق صحابہ کرام نے ادا کیا تھا، ہم سے امید ہے؟ ہم کو تو دین بوجھ بنا ہوا ہے، وہاں پر دنیا کے فتوحات ہو جاتی تو وہ روتے تھے مسجد کا کونا پکڑ کر کہ کہیں اس کا بدلہ تو ہم کو دنیا میں نہیں ہوگا۔ آج ہم کو اگر 1 لاکھ روپے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے اوپر تو بیگم کیا، دوست کیا، بلکہ پڑوسی اور غیر مسلم جو آج خود خوش ہے تیرا معاملہ کچھ بن گیا، شاید پہچانے گا کہ نہیں پہچانا، اور کچھ نقصان ہو گیا، اگر 1,000 روپے اگر پاکٹ ماری گئی تو دشمن بھی بولے گا کچھ صدمہ پہنچا اس کو، کوئی معیار ہے نہیں۔
تقدیر پر یقین کا بھی تو کوئی معیار نہیں ہے نا. تو پھر وہ دین کا سانچہ ہمارے اوپر فٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے تو مانو کہ اس زمانے کے اوپر متوجہ ہو پیرانے پیر کی طرف میں، آل رسول کی طرف میں، کہ اس زمانے میں آپ نے جو دین کا سانچہ دیا ہے، دین کا سانچہ ہر زمانے کے اندر دنیا کے ایجادات کے لیے بھی سانچے بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ اور بدلتے ہیں. پہلے برتن بنانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ریتی کے اندر میں وہ ایک کلپیر وپیر ڈال دے کے رکھے، ایک سوراخ رکھتے تھے، اس میں جرمن ڈالے تو کلپیر بن جاتی تھی، بگونا بن جاتا، اور کھانیاں بن جاتی. معلوم ہے نا. اب اس کے بجائے اب اس زمانے کے اندر کچھ ایڈوانس معاملہ ہو گیا. آگے اور کیا ہوگا؟ ایڈوانس اور کچھ اور ہوگا. سلور جائے گا، جرمن جائے گا، پلاسٹک آئے گا، پلاسٹک جائے گا، کچھ اور آئے گا. سانچے بدل رہے کہ نہیں بدل رہے؟ پروڈکشن کے لیے دنیا کے نظام میں دنیاوی ایجادات کے اعتبار سے جب سانچے بدل جاتے ہیں تو پھر دینی معاملات کے اندر بھی یہ کہنے سننے کا تھوڑی معاملہ ہے کہ نہیں دین تو وہی ہے 1500 سال پہلے کا. بے شک وہی ہے، بے شک وہی ہے، لیکن اس سانچے میں تو اپنے آپ کو ڈھال کر کامیاب ہو سکتا ہے. جب تو ڈھال نہیں سکتا اور خدا پاک نے کر دیا کہ جو اس سانچے میں ڈھل کر آئے گا اسی کو میں کامیاب کروں گا، تو سب تو جہنمی ہوں گے نا، جنت میں پہنچ جائے گا. 15ویں صدی کا سانچہ الگ ہے، جس کو میرے آقا نے بھی ایک مرتبہ اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم 100% دین میں سے اگر 20% کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا. لیکن آخر زمانے کی میری امت آئے گی جو دل سے مجھ سے چاہنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 80 صالحین کا مقام انہیں عطا کرے گا، 80 صدیقین کا مقام انہیں عطا کرے گا. سانچہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ اب یہ تو اصرار کرتا ہے کہ وہ دین اور شریعت، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں انقلاب کہ ہم بالکل اسی معیار دین کے اوپر اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں؟ ایک سانس نہیں لے سکتے صحابہ کرام کے معیار کی؟ کہاں حماقت کر رہے ہو، امت کو کہاں دھوکہ دے رہے ہو؟ پھر اس زمانے میں ہمارے دین کا سانچہ، دین کا سانچہ، سانچے بنانے کی ذمہ داری جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نے عطا کی ہے وہ آل رسول ہے اور اولیاء ہے. اور قیامت تک جو سانچے بنائیں گے، قیامت تک جو دین کے سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ مولا علی پر ہے. مولا علی اپنے آل کے ذریعے سے دنیا میں سانچوں کو دیتے رہیں گے. اگر وہ امت ان سانچوں میں اپنے آپ کو ڈھال لے تو انہیں سانچوں کے ڈھالنے کی بنیاد پر خدا کی نظر میں وہ کامیاب ہو جائے گی. سمجھ میں آئی ہے؟ یہ سانچے جو دیں گے، پیرانے پیر غوث العظم کے آنے سے پہلے تک تو راست مولا علی کی طرف سے یہ نظام تھا کہ وہی سانچے دیتے تھے، وہی سانچے دیتے تھے. لیکن پیرانے پیر غوث العظم کو تو جہاں کے مالک میرے آقا نے روانہ فرمایا کہ 2 شہزادے بھی میرے مصطفیٰ کے 2 بھی چہیتے ہیں اور دونوں کے ذریعے سے بھی قیامت تک مجھے دین چلانا ہے، اپنے محبوب کی امت کی دین کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے کہ جنت کا مالک میں نے میرے محبوب کے نواسوں کو بنا دیا ہوں. سرداران جنت کے مالک کون ہیں؟ امام حسین، امام حسن و حسین، حسنین و کریمین ہے جنت کے مالک. اس کے لیے دونوں کو سانچے بنانا ہے. تو پہلا سانچہ تو مولا علی کے ذریعے سے چلایا 500 سال تک. ایک ہی سانچہ چلا، وہ ولایت کی صورت میں، علیہ رسول کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کی آل میں اولیاء پیدا ہوتے رہے. دوسرے شہزادے کی نسل میں اولیاء نہیں ملتے 500 سال میں. صرف امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں، آل رسول کے اندر میں امام حسین علیہ السلام حسنی سادات اور سیدوں کے اندر میں اولیاء بنتے رہے. خواجہ حسن بصری اور وہ ائمہ طریقت بھی، یہ سارے کے سارے حسینی ہیں. کیا ہے؟ حسینی سادات ہیں. لیکن 500 برس کے بعد میں یہ تو میرے مصطفیٰ کا نظام تھا، مولا علی کا نظام تھا. 2 شہزادے بھی 2 جہاں کے مالک کو محبوب تھے. تو کہا کہ مولا حسین اب قیامت تک کے لیے اب اس ولایت کے نظام کا زیادہ بوجھ تم پر نہ ہو، اس کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آل میں بھی میں ایسوں کو دیتا ہوں کہ اب یہ 2 پلڑے قیامت تک ولایت کے ہو جائیں گے. ایک طرف میں حسینی ہوں گے، دوسرے طرف میں حسنی ہوں گے.
ایک طرف میں حسینی ہوں گے، دوسری طرف میں حسنی ہوں گے، اور ایسے کہ 500 سال تک ولایت ایک پلڑے میں چلتی رہی امام حسین علیہ السلام کی آل میں۔ لیکن جب پیران پیر غوث الاعظم کو دنیا میں عبور کرنے کا ارادہ ہوا تو دوسرا پلڑا ایسا بھاری لا کر رکھ دیا کہ وہ ولایت کا وہ پلڑا ہے کہ بعد کے پلڑوں کی سرد امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پلڑے کو اتنا اٹھایا کہ سارے اولیاء کو نیچے کیا اور گردن کے اوپر قدم مبارک کو لا دیا۔ پلڑا جھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پلڑا جھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وزن پلڑا جھکتا ہے تو پھر وہ پلڑا اٹھ کر کاندھے پر لگ جاتا ہے نا دوسرے پلڑے۔ اسی طریقے سے حضور پیران پیر غوث الاعظم کو طریقت کا وہ وزندار پلڑا بنا دیا اور کہا کہ قیامت تک اولیاء جو ہوں گے ہر ولی کے کاندھے پر غوث الاعظم کا یعنی حسنی اس شہنشاہ کا اور اس بادشاہ کا قدم ہوگا، اسی کے وہ مہر ہوگی ولایت کی، اس کے بغیر خدا کی بارگاہ میں سانچہ بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب پھر یہ ذمہ داری پیران پیر غوث الاعظم کو عطا فرمائی کہ دنیا کے روئے زمین کے کسی کونے پر کسی خطے پر بھی اگر کسی کو ولایت اگر دینی ہوگی تو وہاں پر سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آل کے شہزادے حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ الرضوان کی سند اور ان کی اجازت اور ان کی ائمہ اور ان کی مرضی اس سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، تبھی وہ ولی بنے گا۔ ولایت کن کو ملے گی؟ ولایت 500 برس تک جن کی آل میں ولایت چلی، ائمہ طریقت اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء آفتاب و مہتاب کی طرح سے رہے حسینی سلسلے کے اندر میں، یہاں پر ادب بہت اہم ہوتا ہے۔ ادھر آفتاب ہے پیران پیر غوث الاعظم، تو یہاں پر حسینی سادات اور شہزادے مصطفیٰ اور سید کائنات کے دل پر خواجہ خواجہ عطا رسول عبدالولی خواجہ غریب نواز ہے۔ آپ خراسان کے جنگلوں کے اندر ریاضتوں میں مشغول ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم نے اعلان کیا کہ ہر ولی کے کاندھے پر اور گردن پر میرا ختم مبارک، تو پھر غریب نواز وہاں پر سوچے بغیر یوں فرمایا کہ گردن کو جھکا کر یا سرکار پیران پیر غوث الاعظم، ارے نہیں حسینیوں کی ولایت میں ہم ولی ہے نا، پھر ہم کو بھی نہیں سانچہ بن چکا ہے، اس سانچے میں جو ڈھلیں گے وہی باکمال ہوں گے۔ اور پھر ان کے ادب کا یہ اظہار کروا دیا کہ اس درجے کے مقام پر ہونے کے باوجود کہ راست دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مدینہ منورہ سے خواجہ خواجہ عطا رسول کو حکم دے کر بھیجا، اللہ نے حکم دیا غوث الاعظم کے مراتب و مقامات، وہ تو سورج ہے اپنی جگہ، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ ظاہری نسبتیں دو جہاں کے مالک نے اپنی رحمتوں سے نواز کر اور بنا کر سلطان الہند کو حکم فرما کر ہندوستان کو روانہ فرمایا۔ کتنے لاڈلے ہیں مدینے والوں کے، ہے کہ نہیں؟ غوث الاعظم خدا کے لاڈلے آپ ضرور ہیں، میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے بھی ضرور ہیں، امام حسن علیہ السلام کی آل کی بے شک آپ ہیں، آپ ہمارے سرتاج ہیں اور ہماری جانوں کے، ہمارے جسم کے خون کے خطرے کے مالک آپ ہیں، لیکن جو لاڑ میرے مصطفیٰ نے خواجہ خواجات کے ساتھ فرمایا اور ظاہر فرمایا، ظاہر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ چاہیے معین الدین میں نے تم کو ہندوستان کا مالک بنایا، اور پھر آج بھی جو اہل دل ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ مدینے والوں کی نگاہ سے اجمیر اوجھل ہو جائے، اتنی نوازشیں۔ اور خود ارشاد عالیہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کے مطابق میں کہ اجمیر کی سرزمین پر معین الدین کی چوکھٹ کو مصطفیٰ نے قائم فرمایا، ہم تو خود بغداد شریف کے اندر میں ہم خود آباد کیے ہیں، لیکن اجمیر کی چوکھٹ کی قدر ہمارے پاس اس لیے ہے کہ مدینے والوں نے آپ کی چوکھٹ کو قائم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تقابل نہیں ہے پیران پیر کے ساتھ، کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر ادب کرو، اس درجے پر مقام خواجہ خواجگان کو عطا ہونے کے باوجود، لیکن ادب کا معاملہ کس درجے میں؟ یہ نہیں کہنا کہ ہاں ادب پیران پیر غوث الاعظم ہے، اللہ نے یہ نوازا ہے، کمالات کا امکان نہیں، مگر انہوں ان کی جگہ ہے، نعوذ باللہ رعوذ باللہ نہیں، بلکہ وہاں پر کیا اظہار کیا اپنے مریدین کے ساتھ میں
خراسان کے جنگلوں میں ہیں۔ غوث العظم نے بغداد شریف میں یہ اعلان کیا کہ اولیاؤں کے کاندھوں پر، ان کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ تو غریب نواز نے کیا فرما دیا کہ سب کچھ بھی صحیح ہے، تمام اولیاء نے اپنی گردنوں پر کاندھے کو لے کر ولایت کی مہر لی۔ پیران پیر غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم میرے آنکھوں کی پلکوں پر ہے۔ یہ ہے چشتیوں کی پہچان۔ ہم بھی کچھ ہے سمجھا تو نیچے گر گیا، کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہو کر بھی اگر یہ سمجھے کہ نہیں میں بھی کچھ ہوں، مجھ سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور میرے اندر بھی علم ہے، گیا۔ یہی خطرہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر چشتیت کا مزاج یہ ہے کہ بہت کچھ ہو کر وہ سمجھے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ زندگی کا مزاج میرے آقا کا معاملہ یہ راز میرے مصطفیٰ نے بھیجا اجمیر شریف کو، اور آپ بجت پاک کے نور نظر ہیں، سید کائنات کے دلبر ہے، مولا علی کے نور نظر ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے ہیں۔ ان سب اعزازات کے ساتھ آپ ہی کے سلسلے چشے نسب کے اندر تمام ائمہ طریقت ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد، امام باقر علیہ السلام کی، امام نقی علیہ السلام کی، تمام ائمہ طریقت، ان کے آباء و اجداد یہ ہیں۔ لیکن خواجہ خواجگان نے کون سا رخ کیا؟ نہیں ذرا میں بھی تو نہیں، یہ حسینیوں کا مزاج نہیں ہے۔ پیران پیر غوث العظم کی عظمتوں کو، امام الاولیاء ہونے کو، غریب نواز کو قبول کرنے کے لیے لمحہ نہیں لگا، بلکہ جتنی شرط تھی اس سے زیادہ آگے بڑھ کر سلطان الہند خواجہ خواجگان نے کیا فرما دیا کہ سرکار پیران پیر کاندھوں پر، گردنوں پر آپ کا قدم مبارک کو قبول کرنا نہیں، بلکہ میں تو اپنے سر کے پلکوں پر آپ کے قدموں کو قبول کرتا ہوں۔ سر کی پلکوں پر کا کیا مطلب ہے؟ سلسلے چشتیہ کا نظام اس خانقاہ کو ملا، کھیل و تماشا مت سمجھو، بڑی عظیم دولتیں ہیں، قدردان ہر لمحے یہاں پر نوازے جائیں گے، اور تھوڑی سی بھی غفلت ہوگی نظروں سے گر جائیں گے، زندگی کمائیاں بیکار ہو جائے گی، محنتیں رائے کا چل جائے گی۔ اس لیے اس راہ کی پہچان، سلسلے چشتیہ کی پہچان ادب اور تعظیم اور محبت ہے۔ ادب، تعظیم اور محبت، ادب جن سے وہ چیزیں ملی ہے۔ ادب کس درجے کا کہ میں تو بیداب کا غلام ہوں، چاہے مجھے رکھو کہ بیچ دو، تو پھر اس کو اپنی خواہش، اپنا مزاج، اس کو اپنی طبیعت کی کوئی گنجائش ہوگی؟ وہ تو بکا ہوا غلام ہے، غلام کی کوئی خواہش نہیں۔ غلام کہتی اس سے ہے کہ نیند میں بھی ہو تو غلام، ہوش میں بھی ہے تو غلام، مر رہا بھی تو ہے غلام، سو رہا بھی تو ہے غلام۔ اس کو اپنی غلامی کا احساس ہوگا۔ غلام تو ہوگا وہ کہ اس کو نہ اپنی تنخواہ کی فکر ہوگی نہ کھانے کی، اس کو تو صرف اپنی غلامی کی آقا کی نظر سے میں نہ گر جاؤں۔ غلام کہتے ہی اس سے ہے جو اپنے وجود کو بھول جائے، بڑوں کے سامنے اگر حماقت اگر کرے گا تو غلامی کے حق سے نکل جائے گا، اور خطرہ ہے کہ غلامی جس کو بیعت کہتے ہیں، بک جانا کہتے ہیں، پھر تیرا سودا کینسر ہو جائے گا اور پھر تو آزاد کر دیا جائے گا کہ جا نکل یہاں سے، خود کاٹ دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہو؟ پیران پیر غوث العظم تصویر رحمۃ الرضوان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تو اب سانچے بنانے والے غوث العظم ہیں۔ 15ویں صدی کے لیے اب دین کا سانچہ غوث العظم کا چلے گا، قیامت تک جو چلے گا وہ غوث العظم کا چلے گا۔ اس کا چلے گا غوث العظم کا۔ جس صدی میں، جس زمانے کے اندر میں غوث العظم چاہیں گے، دین کا سانچہ ڈھالنے والے، سانچہ بنانے والے غوث العظم ہیں، انہی کی دنیا میں چلے گی۔ پھر ان کے سانچے میں وہ جن کو سانچہ بنائے ہیں، اس لیے سچے مریدین دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ میرا پیر غوث، میرا پیر غریب نواز، میرا پیر صابر پاک۔ تو مطلب کیا؟ میرا پیر غوث پاک تو غوث العظم کے والد کا بیٹا تھوڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ سانچے میں ڈھلتے ہیں آ کے، لیکن حق کی بنیاد کیا ہے کہ جہاں دل مطمئن ہو جائے، دل یہ کہہ دے کہ نہیں، سانچے کے اندر میں کچھ ڈھلا ہوا ہے،
تو وہاں سے رائٹ ہو جانا چاہیے. اگر دل کہہ دے کہ نہیں حق کا نظام ہے تو وہاں پر بچنا، حق سے بچ جانا منافقت تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے غوث الاعظم خود راست آ جائے، غریب نواز خود آ جائے. ارے وہ تو شہید شاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، کب گوارا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو روبرو ہر ایک کے سامنے کرے. لیکن سانچوں میں آتے چلے جائیں گے، سانچوں میں. اس لیے ایک مرتبہ حضور پہ غوث الاعظم دستگیر عبدالرحمن بغداد کی مسند خانقاہ مامورہ کی طرف فرمایا کہ دیکھنے والوں دیکھ لو میں ہی محمد ہوں. فرمایا کیا فرمایا؟ میں ہی محمد. ارے بابا سانچوں کا نظام سے سانچے ڈلتے ہیں، غوث پاک کا نظام ہے وہ، اور قیامت تک اپنے سانچوں کو ڈلواتے رہیں گے امت کے لیے. اور وہ سانچوں کو اگر سمجھ نہیں سکے تو سانچوں سے ہٹ کر وجود بن سکے گا کچھ؟ تیتر و بیتر ہو جائے گا نا، نہ شریعت کا رہے گا نہ طریقت کا رہے گا. شریعت پر ہر فائدہ اس کو دیکھ کر